رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب الحبیب حضور سرور کائنات مفخر موجودہ کامل سارے زمان احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہوار میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت معزز و محتشم حضرات میرے اسٹیج کی زینت علماء ذی وقار ثناخان ذی حضرات علماء کرام موجود ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا سماعیہ سنت فاضل نوجوان قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہاب الدین دامت برکات منالی تشریف لائے ہم ان کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوشامد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں عمر میں رزق میں اور برکت عطا فرمائے میں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے میرا تمہید گفتگو شروع کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک آیت کریمہ کا جز تلاوت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے ٹھیک ہے اور ان کا عمل کیا ہو کہ وہ دوستی ان سے کرے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں اے محبوب آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور پھر وہ دوستیاں ان سے کرے جو اللہ کے دشمن ہیں جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا اب وہ دشمنی کرنے والا وہ گستاخی کرنے والا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اگرچہ ان کے باپ بھی کیوں نہ ہو جب ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے گا وہ گستاخی کرنے والا وہ باپ بھی کیوں نہ ہو یہ جو عاشق ہوگا وہ میرے مصطفیٰ سے محبت کا جام پہلے لایا ہوگا وہ محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والا ہوگا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ گستاخ میرا باپ ہے وہ نہیں دیکھے گا گستاخ میرا بھائی ہے میرا بیٹا ہے وہ دیکھے گا اس نے بولا میرے مصطفیٰ غریب کے بارے میں ہے وہ سر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کی نازل ہونے کی وجہ کیا ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ سے سنیے گا میں نے علماء کرام موجود ہیں سبق سنا رہا ہوں یہ آیت کب نازل ہوئی اس کا شان نزول یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے ویسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ خود بھی صحابی آپ کے باپ بھی صحابی آپ کے بیٹے بھی صحابی آپ کے پوتے بھی صحابی یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو اعزاز حاصل ہے ذرا سنیے گا آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایمان لانے سے پہلے انا ابو قحافہ سب نبی حضرت ابو قحافہ نے اسلام لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ہمیں نازیب الفاظ بولے غلط کہا گستاخی کی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پاس کھڑے تھے آپ نے کیا کیا آپ نے یہ نہ کہا آپ نے گویا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں نے ایک درس دیا وہ کیا کہ یہ شان رسالت ہے ذرا ہوش سے بول یہ شان رسالت ہے ذرا ہوش سے بول آپ نے یہ نہ کہا کہ باپ نہ میرے حضور کے بارے میں کچھ نہیں بولنا روایت میں آتا فسکہ ہو ابو بکر سکتن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ابو قحافہ کے منہ پر زور سے چپیڑ ماری کتنی زور سے چپیڑ ماری فسکت علی وجہہ آپ کے والد گرامی منہ کے بل زمین پہ گر پڑتے ہیں جب منہ کے بل زمین پہ گر پڑتے ہیں تو
حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتن نبی کا میرے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فذاکر ذالک لہو، یہ سارا معاملہ میرے حضور کو سناتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج میں اپنے گھر میں تھا تو میرے والد گرامی نے آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ بولے تھے، آپ کو برا بلا رہا تھا یا رسول اللہ، یہ آپ کی شان کا مسئلہ تھا، آپ کی نماز کا مسئلہ تھا، آپ کی عزت کا مسئلہ تھا، وہ میرا باپ بھی تھا، وہ بوڑھا بھی تھا، میرے امام کا تقاضا یہ تھا، جب آپ کے بارے میں بولا میں نے باپ نہیں دیکھا، میں نے اس کا بڑھاپا نہیں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے اپنے والد کے منہ پر زور سے چپیڑ ماری ہے، میرا باپ زمین پر گر پڑا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال اما فعلتہ اے صدیق، کیا تو نے واقعی ایسا کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا میرے حضور صدیق اکبر کا ذرا عشق دیکھیے گا اور آپ جو جنازہ کرنے والوں کو سبق دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے والد نے آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ بولے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اپنے باپ کو تھپڑ مار کے آ گیا ہوں۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق، کیا واقعی تم نے ایسا کیا ہے، اپنے باپ کو مار کے آیا ہے؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں نعم یا رسول اللہ، ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ میرے حضور شفیق آقا، رحیم آقا، پیارے آقا شفقت فرمانے لگے، آپ فرماتے ہیں کہ لا تعود الیہ، اے صدیق آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ ہم صدیق اکبر کی عرض گزارش کیے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق نبیا، یا رسول اللہ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، مجھے قسم ہے خدائے اکرم العالمین کی، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ۔ یا رسول اللہ جس وقت میرے والد نے آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ بولے، آپ کی گستاخی کی، آپ کی شان میں غلط جملے کہے، میرے پاس تلوار نہیں تھی، چپیٹ آئی ہے، اگر میرے پاس خدا کی قسم تلوار ہوتی اپنے باپ کا سر اتار کے رکھ لیتا۔ توجہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مجھے بتائیں کون کون اپنی ماں سے پیار کرتا ہے؟ سبحان اللہ، سارے کرتے ہیں اپنی ماں سے پیار، ہر جان سے زیادہ پیار میں اپنی ماں سے کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ذرا دیکھیے گا، اگر میری ماں مجھے کہے کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں کہے کہ چھت سے چھلانگ لگانی ہے تو ایسے بھی عاشق ہوں گے ماں سے پیار کرنے والے وہ چھلانگ بھی لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب کلمہ اسلام پڑھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے قیدی بن گئے، گھر آتے ہیں تو ماں دھمکی دیتی ہے، ماں دھمکی دیتی ہے، ماں کہتی ہے کہ سعد واپس آ جاؤ، مر جاؤں گی، سعد واپس آ جاؤ، چھوڑ دو اس نبی کو، چھوڑ دو اس نبی کی غلامی، واپس آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں تیری تو ایک جان ہے، تیری تو ایک جان ہے، خدا کی قسم میری ماں تجھے اللہ 1000 مرتبہ جان دے، 1000 مرتبہ تو زندہ ہو، اور ہر مرتبہ جان نکلنے پر تو مجھے دھمکی دیتے رہے کہ سعد واپس آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ ماں تجھے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار مرتا دیکھ سکتا ہوں، مصطفیٰ علی کا من نہیں۔ ماں تجھے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 1000 بار مرتا دیکھ سکتا ہوں، تیری روح نکلتی دیکھ سکتا ہوں، لیکن اپنے حضور کا طالب نہیں۔
زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بابا تیرے جان نثار بے شمار بے شمار رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار گفتگو کو مختصر کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسیلمہ کذاب اس وقت جھوٹا تھا نبوت کا دعوے دار اس کے دو ماننے والے حضور کی بارگاہ میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اتشہدان یا رسول اللہ کیا تم دونوں گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں کیا تم دونوں گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں ان بعد وقتوں نے گواہی کیا تھی انہوں نے کہا کہ نشہد ان مسیلمہ رسول اللہ معاذ اللہ انہوں نے یہ گواہی دی کہ جو مسیلمہ ہے وہ اللہ کا رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری شریعت اجازت دیتی کہ کسی کا سفیر آئے کسی کا قاصد آئے تو اسے قتل کر دو کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو میری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کے سفیر کو قتل کروں اگر میری شریعت اجازت دیتی تو میں تم لوگوں کو قتل کر دیتا یہ کون فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں قتل کر دیتا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف فرما دیا آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں ہاں جی دیکھو ان کو پتھر بھی مارے گئے تو انہوں نے معاف کر دیا تم لوگ جذباتی ہو جاتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بات سن لی کہ نبی پاک فرما رہے کہ یہ سفیر ہے اس لیے معاف کر رہا ہوں اگر آپ سفیر نہ ہوتے تم سفیر نہ ہوتے تو قتل کر دیتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع تلاش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اب کوئی موقع ملا نا جس وقت یہ سفیر نہ ہوئے تو ان کی گردن اتار کے رکھوں گا آپ جو ہے بازار میں جاتے ہیں وہ دونوں شخص مل جاتے ہیں جب دونوں شخص ملے پکڑ لیا ایک کو پکڑ لیا ابن نواحہ کو پکڑا اور پوچھا کہ بتا تجھے وہ بات یاد ہے جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تو سفیر نہ ہوتا تو قاصد نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا تجھے یاد ہے اس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ پھر تیار ہو جاتا اس وقت سفیر تھا مصطفیٰ کریم نے معاف کیا تھا میں تجھے معاف کرنے والا نہیں آپ نے تلوار نکالی اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا اور اعلان کر دیا بازار میں یارو وہ بدبخت جو اس دن آ کے میرے حضور کی بارگاہ میں آ کے گستاخی کر رہا تھا میرے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے مسیلمہ کذاب کو وہ نبی مانا تھا وہ رسول مانا تھا میرے حضور نے معاف کیا تھا میں نے معاف نہیں کیا اگر آج اس کو دیکھ رہا ہو تو سرے بازار سے مردہ دیکھ لو میں نے اس کا سر قلم کر دیا ہے وہ یارو یہ صحابہ کا عشق تھا کہ میرے حضور نے معاف فرمایا ہے صحابہ نے معاف نہیں فرمایا یہ حضور میں اختیار تھا جس کو چاہے معاف فرما دے ہمیں اختیار حاصل نہیں کہ ہم حضور کے گستاخ کو معاف فرمائے میں یہ حضرت امیر المجاہدین قبلہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے سالے ثواب کے لیے محفل ہے یارو خدا کی قسم کیسا نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ لے کر گئے ہیں نام دیکھیے گا میں صرف نام پہ گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا خادم حسین رضوی کیا نام ہے خادم سارے بولیے گا کیا نام ہے اللہ کے ولی کا نام رہنا اس میں بھی ثواب ملے گا خادم حسین رضوی ایک ہے حسین امام حسین کون ہے ایک ہے امام حسین اور یہ کون ہے خادم حسین ایک ہے بریلیوں کا امام رضا کون ہے بریلیوں کا امام رضا اور ایک ہے رضوی بولیے گا بولیے ایک کون ہے رضوی ایک امام حسین ایک خادم حسین ایک ہے رضا ایک ہے رضوی اب ہم آپ کو میں بتاتا چلوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے سامنے آپ اکڑ گئے آپ نے اپنا سر قلم کروا دیا لیکن یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر خادم نے بھی تو ایسا ہی کام کرتا تھا خادم بھی ٹک گیا وہ یزیدیوں کو بتا دیا کہ میرے امام حسین نے یزیدیوں کو چلے چلوائے تھے اور میں ان کا خادم ہوں میں تمہیں چلے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں ٹھیک ہے امام احمد رضا خان
فاضل بریلوی مختصر الفاظ میں تذکرہ کروں تو اعلیٰ حضرت کیا؟ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کو ہم کیوں ہر محفل میں رضا رضا کر رہے ہوتے ہیں؟ کہیں پر بھی کوئی بات جو مسئلہ بتانا ہو تو ہم فتاویٰ رضویہ کا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا حوالہ پیش کریں تو ہمارے علماء بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب مہر ہو گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہم رضا رضا اس لیے کرتے ہیں کہ سب سے اہم میرے لیے میرا عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ اہم ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا۔ میرے لیے سب سے اہم چیز میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ہم رضا رضا کیوں کرتے ہیں۔ ہم رضا رضا اس لیے کرتے ہیں کہ امام احمد رضا نے میرے عقیدے کا تحفظ کیا ہے، میرا عقیدہ ہے۔ میں یہ بڑی دور کی باتیں کرنے لگا ہوں، مفتی صاحب سمجھ جائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے تو میری ایک بات میں سبحان اللہ کو صدا دینی ہے۔ میرا عقیدہ ہے اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کا تحفظ کیا ہے امام احمد رضا نے، اس کا تحفظ کیا ہے امام احمد رضا نے۔ میرا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے امام احمد رضا نے۔ میرا عقیدہ ہے جیسے حضور سامنے دیکھتے ہیں ایسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اس عقیدے پہ پہرا دیا ہے، اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے امام احمد رضا نے۔ میرا عقیدہ ہے کہ میرے حضور پسے دیوار دیکھتے ہیں، اس کا تحفظ کیا ہے امام احمد رضا نے، اس پہ پہرا دیا ہے امام احمد رضا نے۔ یارو امام احمد رضا کو اس دنیا سے پیدا کیے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک سنی رضا رضا کہتے ہیں۔ وہ یارو رضوی نے ختم نبوت میں پہرا دیا ہے، وہ رضا یہ رضوی اس نے ختم نبوت میں پہرا دیا ہے۔ اللہ نے کہا تو کیا مطلب رضوی رضوی مجھے کسی شخصیت سے پیار نہیں، رضوی سے اس لیے پیار نہیں کرتے کہ وہ لاہور کے رہنے والے ہیں، رضوی سے اس لیے پیار نہیں کرتے کہ ان کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، رضوی سے اس لیے پیار نہیں کرتے کہ انہوں نے دستار باندھی ہے، رضوی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے عقیدوں کا تحفظ کیا ہے۔ اور عقیدے جیسے ان حکمرانوں نے انہوں نے یہ چاہا کہ ہم جو ہے جو اسکول کی کتابیں ہیں ان سے ختم نبوت کا چیپٹر نکال دیں۔ رضوی نے آواز اٹھائی اور بتایا تم میرے حضور کا ذکر کسی کتابوں کا محتاج نہیں، اسکولوں کا محتاج نہیں، تم نے کتابوں سے ختم نبوت کا چیپٹر نکال دیا تو کیا ہوا؟ ہم ہر بچے کو، ہر بزرگ کو، ہر نوجوان ہر انسان کو یاد کروا کے جائیں گے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ رضوی نے کہا کہ تم اس کتابوں سے نکال دو تو کیا ہوگا؟ ہم جو ہے وہ بچے کو یہ سبق یاد کروا کے جائیں گے، وہ سکول جائے یا نہ جائے ہم اس کو یاد کروا کے جائیں گے تاجدار ختم نبوت۔ ان لبرلوں نے چاہا، ان لبرلوں نے، ان سیکولرزم نے چاہا کہ ہم ملک پاکستان کو لبرلزم بنا دیں، سیکولرزم بنا دیں، لیکن رضوی نے 4 سال میں بتایا نانا تم جتنی چاہو طاقتیں لگا لو لیکن آیا کرتا ہوں۔ اس نے میرے عقیدے کا تحفظ کیا ہے، میرے عقیدے پہ پہرا دیا ہے۔ انہوں نے چاہا، انہوں نے جو ہے وہ ہمارے جو ہم نے جہاد کا تذکرہ کیا تو حکمرانوں نے کہا کہ یہ دہشتگردی پھیلاتے ہیں، وہ کہا کہ جو مرضی کر لو ہم نعرہ دے کے جائیں گے۔ اللہ والوں کی نظر بڑی دور جاتی ہے، کہا کہ نعرہ دے کے جائیں گے الجہاد الجہاد پیر کی بات نہ کروں میری سبحان اللہ۔ رضوی صاحب نے آنے والے بچوں کے لیے نعرے دے دیے، لیکن آؤ ذرا میرے اہل سنت کا دیکھو کمال۔ آج ہر نعت خواں، ہر مبلغ، ہر مقرر، ہر عقیدہ بیان کرنے والا نعرہ لگا رہا ہے ہر صحابی نبی مل کے بول ذرا ہر صحابی نبی۔ یارو یہ بدبخت شیعوں نے کتنی میرے صحابہ کی گستاخیاں کی، لیکن میرے اہل سنت نے پہلے ہی بتا دیا
اور ایک نعرہ دے دیا، ہر صحابی کو نبی۔ اللہ والوں کی نظر بڑی دور جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رضوی صاحب کا مشن ہے اس کو آگے قبر تک لے کر جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ ہمیں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ ہے جسم و جان کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر داد اٹھانے جائیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور عشق مصطفیٰ کی ایک قندیل جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ